नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वली दो तरह के होते हैं, विलायत दो तरह की होती है, एक साहिब खिदमत, एक साहिब इरशाद। साहिब खिदमत मजदूर टाइप के होते हैं, यानी जो निज़ाम तकवीनिया पे फाइज होते हैं, निज़ाम तकवीनिया दुनिया का निज़ाम चलाते हैं। और साहिब खिदमत बुजुर्ग को ढूंढना बहुत मुश्किल है, पता ही नहीं चलता। वो अपने साथ सबर भी लेके चले आते हैं, शुगर भी, क्योंकि वो जब ज़ाहिर नहीं हुए तो किसी को पता ही चला इन्होंने कितनी तकालीफ उठाई। और साहिब इरशाद जो है वो ज़ाहिर हो जाते हैं, मर्ज़ी खुलाई बना देते हैं अल्लाह तबारक व तआला। उनसे काम लेना होता है, दीन की इस्लाह लेनी होती है, ज़माने की इस्लाह, तभी उनको वो अपनी सवाने उम्री लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत मिर्ज़ा जान रहमतुल्लाह अलैह ये साहिब इरशाद थे। हज़रत जो है शेख सादी रहमतुल्लाह ये साहिब इरशाद थे। बड़े बड़े औलिया अल्लाह ये सब साहिब इरशाद हुए हैं। और जो मजदूब हैं उनका तो पता ही नहीं कौन मजदूब थे। एक के बारे में किताबों में लिखा है औलिया अल्लाह ने, साहिब इरशादों ने, कि हज़रत जो है सरमद शहीद रहमतुल्लाह साहिब खिदमत थे, मजदूब थे, इनको ज़ाहिर कर दिया था अल्लाह ताला ने। ये बरहाना रहते थे, बरहाना। सब कहेंगे दीवाना है, मजनू है, पागल है। बाद में पता चला है विलायत थी बड़ी आला। वो तो मैंने पहले भी इनके बारे में लिख दिया कि इनसे क्या करामत सादिर हुई थी। पता चला उनको ज़ाहिर कर दिया था अल्लाह ताला ने, तुम किसी को पागल मत किया करो, कुछ पता नहीं कौन किस लिबास में हो। समझ में आई बात? हो सकता है मेरा नेक बंदा हो और साहिब खिदमत पे अहकाम शरीयत नहीं लगते, माजूर होता है शरीयत से। यानी वो चाहे मस्जिद में नमाज़ पढ़े ना पढ़े, सुन्नतों पे नहीं होते वो, मतलब सुन्नतों से वो माजूर होते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी बात पकड़ नहीं करते सुन्नतों पे, क्योंकि ओहदा अल्लाह की तरफ से मिलता है। लेकिन मुजाहिद दोनों किए हुए होते हैं, आइन शरीयत पे अमल करके, सुन्नतों पे अमल करके, तब जाके बनते हैं साहिब इरशाद और साहिब खिदमत। क्योंकि जब सुन्नतों पे अमल करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, रियाज़त करते हैं, सब्र शुक्र करते हैं, जब विलायत मिलती है ना, वो अल्लाह के अख्तियार में होती है। उनको साहिब खिदमत बनाएं या साहिब इरशाद, वो अल्लाह ताला तय करते हैं कि इस शख्स को मैं साहिब खिदमत बनाऊँ, यानी निज़ाम तकवीने का बुजुर्ग बनाऊँ, या साहिब इरशाद बनाऊँ, या दुनिया का इनको इसलाह के लिए रख दूँ। वो अल्लाह का हाथ में होता है। वो बंदा इसमें ना शेख कर सकता कोई, ना बंदा कर सकता। देखिएगा, मेरे हज़रत अब्बा जी रहमतुल्लाह जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह तबारक ताला जब साहिब खिदमत को और साहिब इरशाद को कभी कभी एक जैसा बना देते हैं, दोनों विलायतें एक को भी दे सकते हैं अल्लाह ताला। यानी साहिब खिदमत है, यानी निज़ाम तकवीनिया चला रहा है, तो अल्लाह ताला उसका जो निज़ाम है लेके फरिश्तों को दे देंगे, फरिश्ते चलाएंगे दुनिया का निज़ाम, फिर उसको साहिब इरशाद बना देंगे, अब दुनिया की इसलाह कर। समझ में आई बात? तो ऐसा भी करता हूँ, ये मेरे हज़रत वाला का कौल है। देखो मेरे इल्म नहीं है, इसलिए मैं हज़रत वाला की नकल कर रहा हूँ, क्योंकि वो आलिम थे, उन्होंने हो सकता बिल्कुल जो बात कही है सही कही है। एक विलायत ऐसी होती है, उन्होंने लिखा शरीयत तरीक़त में, हज़रत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने, एक विलायत ऐसी होती है, मंजानी वल्ला होती है, जफ्स की कैफियत में। अल्लाह ने हुक्म दे दिया किसी अपने एक नेक वली को कि इस पे निगाह डाल दो, विलायत मिल गई, यानी पूरी डिग्री मिल गई MBA की। अब क्लासेस अटेंड कर रहा है वो जा जाके। हाँ, जब डिग्री मिल गई तो क्लासेस अटेंड कर रहा है, यानी जब विलायत मिल गई ना, तो उसकी रहनुमाई फिर अल्लाह करेंगे शेख की बरकत से, उससे कोई मान नहीं सकता। जब से उसको विलायत मिली है, यानी मिसाल के तौर पर किसी को 20 साल की उम्र में विलायत मिल गई और 40 साल तक उसका जो है ना पीरियड चल रहा है क्लासेस अटेंड करने का, यानी 60 साल की उम्र में वो मर्जुल खलाइक होगा, तो 40 साल तक जो उस पर परेशानी आएंगी ना, उसकी अल्लाह ताला ऐसी मदद करेंगे जैसे गैबी, क्या भले ही उसमें कमज़ोर क्यों ना हो अपने ईमान में, वो धीरे धीरे उसको क्लास अटेंड करवा रहे हैं, तालीमात कर रहे हैं उसको। लेकिन उसकी हिफाज़त अल्लाह ताला शुरू से ही करते आएंगे, क्योंकि उसको विलायत मिल चुकी है। जहाँ भी जाएगा उसका रोब पड़ेगा दूसरों पे, क्योंकि उसको विलायत उसको खुद नहीं पता होगी उसको क्या विलायत मिल चुकी है। ये जफ्स की कैफियत से होती है, ये सदर बा सदर चलती है, सीना बा सीना। ये विलायत बड़ी ऊंची होती है, इसके बारे में मैं आगे ज़्यादा बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात अर्ज़ कर देता हूँ अपनी ज़ौक़ से, अपने इल्म से, अपने मतलब सोच से, कि हज़रत मेहंदी साहब को जो ज़ाहिर करेंगे ना अल्लाह ताला, हो सकता है वो दोनों विलायत एक साथ हों उनके पास, यानी साहिब खिदमत भी हों, साहिब इरशाद भी हों। हाँ, ये बता दूँ मैं आपको, जो मेहंदी साहब इतने बड़े वली ज़ाहिर होंगे, कुरान में हदीस से उनका साबित है, हुज़ूर अकरम से, उनके बाद दोनों विलायतें हों, यानी वो निज़ाम तकवीने के भी बुज़ुर्ग हों, साहिब खिदमत और साहिब इरशाद भी हों। कभी साहिब इरशाद बन जाएँ, कभी निज़ाम तकवीने के बुज़ुर्ग बन जाएँ। ये मैं अपने ज़ौक़ से कह रहा हूँ, क्योंकि हुज़ूर अकरम के पास ज़रूर ज़ाहिरी इल्म भी था, बातिनी भी। बातिनी इल्म ये कि एक जो है फ़िदिया लेके जब किसी जो है यहूदियों को छोड़ा जा रहा था, तो एक 3 यहूदियों से कहा, भाई आप फ़िदिया दो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो हुज़ूर ने कहा, वही के ज़रिए उन्हें पहले ही पता चल गई कि आप नेज़े छुपा के आए इतने सारे, वो हमें नेज़े दे दो। तो उस यहूदी ने कहा, मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, वाक़ई आप हक़ हैं रसूल, आप हक़ हैं, तो ईमान लिया। एक से कहा जो फ़िदिया लेके छोड़े जा रहे थे, यानी कोई मुआवज़ा लो, हम तुम्हें रुख़सत कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। क्योंकि उस वक़्त इस्लाम को ज़रूरत थी पैसों की, ये मशवरा तय हुआ था। तो एक से कहा तो कोई मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं, तो हुज़ूर को वही के ज़रिए अल्लाह ने बता दिया कि आपके पास है क्या? आप इतने अशरफियाँ, आपने इतने दिनार हो या जो भी वहाँ उस वक़्त चलता था, आपने वहाँ छुपाए कि नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता कि आप वाक़ई हाकिम, वही मान लिया है।
سمجھ میں آئی بات؟ ایسی جب قتل کرنے کے لیے ایک یہودی ان کے پاس آئے تو انہیں پہلے اللہ نے مطلع کر دیا کہ تلوار ان کے دوست نے دی ہو مجھے قتل کرنے کے لیے، کہا ادھر آؤ، تم اپنے دوست کے کہنے پہ آئے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے، تو کہہ لیں گے یہ تو میں جانتا ہوں، میرا دوست جانتا ہے، تو وہ بھی پتہ چلا قتل کرنے آئے تھے، ایمان لیا ہے. تو وہی کے ذریعے انہیں پتہ چل گیا. یعنی نظام تخمینہ کیا ہے؟ وہی کیا ہے؟ اللہ کا ایک علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے کو ڈال دے قلب کے ذریعے. نظام سو علم اتارے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں. ایک علم پر جو ہے شریعت چل رہی ہے، یعنی حضور اکرم جو بھیجے گئے نا نظام دنیا پہ بھیجے گئے عالم کو روشن کرنے کے لیے. 99 علم جو ہے نظام تخمینیہ کے ہیں وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، وہ جس کو چاہے دے. وہ حضور کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بھی. یعنی بکرا ذبح کرنا وہ حضور بتائیں گے کیسے ذبح ہوتا ہے، اور کون سا گوشت بکرے کا نہیں کھانا چاہیے، اور کس طرح ذبح ہونا ہے، کیسے چھری چلانی ہے بسم اللہ پڑھ کے، کتنی بار چلانی ہے، کس طریقے سے حلال کرنا ہے، وہ سب تمام شریعت ہے. وہ حضور اس کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں. لیکن اس کے بال کتنے ہیں بکرے کے، اور اندر بکرا زندہ ہے تو مسانے میں کتنا پیشاب ہوگا صرف وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. حضور نہ اس کے بارے میں بتائیں گے، نہ حضور چاہیں گے کہ وہ علم میرے پاس ہو. اس علم کا فائدہ کیا؟ جو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں جانتے ہیں. ایسی حضرت سرمد شاہی رحمۃ اللہ کو یہ بتا دیا تھا، جہاں امام کھڑا ہے اس کے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ اشرفیہ آئے ہیں. امام یہ کہہ رہا ہے نیت میں ایسی نماز پڑھاؤں کہ بادشاہ مجھ سے خوش ہو جائیں، مجھے پیسے دیں. تو انہوں نے کہا جو امام کی نیت وہ میرے پیروں کے نیچے. کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے. جب کھدائی ہوئی تو پتہ چلا جہاں امام کھڑا تھا، جہاں سرمد شاہی رحمۃ اللہ کھڑے تھے، ان کے پیروں کے نیچے اشرفیہ تھیں. کہا جو امام کی نیت وہ میرے پیروں کے نیچے. تو یہ علم اللہ نے دیا، یہ صاحب خدمت کو دیا. صاحب خدمت کے مزاج کے بزرگ ایسے ہی ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی کہ وہ علم ہوتا ہے ان کے پاس جو ظاہری بزرگوں کے پاس نہیں ہوتا. ایسی حضرت خلیل السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مائیت ہوئی تھی نا، نشست ہوئی تھی، وہ علم تھا ان کے پاس حضرت خلیل السلام کا. وہ سوچ میں پڑ گئے ان کے پاس کون سا علم ہے. تو اللہ نے صرف 3 حکایتیں دکھائی تھیں ان کے کر کے. تو پھر بعد میں جب ٹوک دیا تو کہا آپ رخ سکتے ہیں. اگر وہ ٹوکتے نہیں تھا پتہ نہیں کتنی ہزاروں وہ دکھا دیتے وہ. تو یہ علم اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ چاہے تو کس کو دے سکتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ ایسے نظام تکمینے کا بزرگ مشہور نہیں ہوتا، اپنے ساتھ پردہ کر کے اپنے صبر کو سب ایسے لے آتا ہے کہ وہ مشہور ہی نہیں ہوتا. صاحب خدمت کا بزرگ پتہ ہی نہیں چلتا کہ صاحب خدمت کے یہ بزرگ ہیں. وہ اللہ چھپا کے رکھتے ہیں ان کو جو درجات ملتے ہیں نا وہ آخرت میں ملتے ہیں. سنیے گا، صاحب ارشاد کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ صاحب ارشاد ایک نظام کے ساتھ سوتے ہیں. سسٹمیٹیکلی ان کی زندگی ہوتی ہے سنت کے مطابق، کب سونا ہے، کب بات کرنی ہے، نماز جماعت سب آپ سنتوں پہ ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ اور صاحب خدمت کچھ پتہ نہیں کتنے دن تک نہیں سویا، کھایا بھی نہیں کھایا، 10 دن تک نہیں کھایا، بھوکا رہا، کئی دن تک نہیں سویا، وہ اس کی طاقت الگ ہوتی ہے. لیکن صاحب ارشاد کا مرتبہ زیادہ ہے. لیکن صاحب خدمت کا کانٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے اللہ سے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے. جو اللہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں وہ صاحب خدمت. کسی کے لیے دعا نہیں کرتے پہلی بات، کیونکہ انہیں پتہ ہے دعا کرنا بیکار ہے، اللہ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا. صاحب ارشاد دعا بھی کرتے ہیں اور عقل بھی ہوتی ہے. اور صاحب خدمت میں عقل نہیں ہوتی، عقل میں ایک وارد ہو جاتا ہے. یعنی وہی کرتے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس لیے صاحب خدمت کا ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. اور صاحب خدمت نے اگر نگاہ ڈال دی آپ پہ، اللہ کا حکم ہو گیا، سمجھ لو آپ کا کام ہو گیا. پہلی بات تو نگاہ نہیں ڈالتے، اگر اللہ نے حکم دیا اس پہ نگاہ ڈالتے ہی کام ہو جاتا ہے بھائی صاحب. وہ مرتبہ ہوتا ہے صاحب خدمت کا، اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. اور صاحب خدمت آنن فانن میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. صاحب ارشاد کا مرتبہ زیادہ ہے، یعنی اللہ کے یہاں وہ مقبول زیادہ ہے، اللہ کے یہاں مقام زیادہ ہے صاحب ارشاد کا. کیونکہ حضور کی پورے نائب رسول ہوتے ہیں صاحب ارشاد. صاحب ارشاد یعنی مدرسوں میں جو تعلیمات دے رہے ہیں، سب بچوں کو پڑھائیں، سب صاحب ارشاد ہیں. ہاں ان کے پاس جو ایک خدمت کر رہا ہے، جو ان کے خادم بنوایا ہے، ان کی مطلب جو ہے کلاس میں دریا صحیح کرتا ہے اور پانی لاتا ہے، کچھ پتہ نہیں وہ صاحب خدمت ہو. وہ ان کو بھی نہیں پتہ ہوگی، کس کو؟ صاحب ارشاد کو پتہ چل جائے. بات الگ ہے کسی بچے کو نہیں پتہ ہوگی یہ جو خادم یہاں پہ گیٹ کھولتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ہو سکتا ہے صاحب خدمت ہو. ہاں یہ بتا دوں ساری بات. یہ اصل جو ہے یہ ولایت ہے. ولایت 2 طرح کی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو سمجھنا بڑا مشکل. اللہ کے نے ولایت کو مخفی رکھا ہے، مخفی رکھا ہے ولایت کو. اور صاحب ارشاد کی ولایت کو بھی مخفی رکھا ہے، صاحب خدمت کی. آج کل صاحب ارشاد جو ہے نا دنیا میں یہ لبادہ پہن رکھا بڑا اچھا، سب کچھ ہے، پتہ ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو، ضروری نہیں ولی ہو. کیونکہ ولی آدمی فقیرانہ مزاج ہوتا ہے. اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا کتنی اچھی بات کہی ہے حضور اکرم نے. دیکھیے گا ایک چھوٹی حدیث پڑھ دیتا ہوں. قناعت و استغنا اور حرص و طمع. قناعت یعنی پورا آپ کو قناعت ہو گئی، ہاں میں جو راضی ہوں میں. اور استغنا بے فکر ہو جاؤ کسی چیز سے. حرص اور تمنا یعنی لالچ اور طمع کرنا. جن اخلاق کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اس دنیا میں بھی بہت بلند ہو جاتا ہے، اور دل کی بے چینی اور کڑھن کے سخت عذاب سے بھی اس کو نجات مل جاتی ہے. ان میں سے ایک قناعت و استغنا بھی ہے، جس کا مطلب یہ بندے کو جو کچھ ملے اس پر راضی اور مطمئن ہو جائے. جو بھی اللہ نے اس کی تقدیر میں رزق لکھ دیا، جو بھی حالات لکھ دیے، جو بھی پریشانی لکھ دی، اس پر راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے.
اور زیادہ کی حرص و لالچ نہ کرے، زیادہ کی تمنا نہ کرے پیسہ کمانے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قناعت کی دولت عطا فرمائے، بلا شبہ اس کی بڑی دولت عطا فرمائی، اس کو بلا شبہ اس کو بڑی دولت عطا فرمائی اور بڑی نعمت سے نوازا گیا، جو شخص کو استغنا و قناعت دے دی اللہ نے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ذیل میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب بامراد ہو وہ بندہ جس کو حقیقت اسلام نصیب ہوئی، اس کو روزی بھی بقدر کفاف ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر قلیل روزی پر قانے بھی بنا دیا۔ اب اس کی تشریح کی علماء کرام نے۔ بلا شبہ جس بندے کو ایمان کی دولت نصیب ہو اور ساتھ ہی اس دنیا میں گزارے کا کچھ ضروری سامان بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قناعت اور طمانینت کی دولت بھی نصیب فرما دے، تو اس کی زندگی بڑی مبارک، بڑی خوشگوار ہے۔ اس پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ یہ قناعت اور دل کی طمانینت وہ کیمیا ہے، یعنی کیمیا جو ایک سونا بنتا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے فقیر کی زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ لذیذ اور پر مسرت بن جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آدمی کے پاس اگر دولت کے ڈھیر ہوں لیکن اس میں اور زیادہ کی لیے طمع اور ہر سو اور زیادہ بڑھا دوں، یعنی جیسے آج کل ہر کوئی کر رہا ہے کہ 100 کروڑ ہے اور 100 کروڑ کما لوں، 1000 کروڑ کما لوں، تو اسے کبھی قلبی سکون نصیب نہیں ہوگا، اسے شخص کو کبھی قلبی سکون نصیب ہی نہیں ہوگا، اور وہ دل کا فقیر ہی رہے گا، دل کا فقیر رہے گا، یعنی پریشان رہے گا۔ برخلاف اس کے کہ اگر آدمی کے پاس صرف جینے کا مختصر سامان ہو مگر وہ اس پر مطمئن اور قانع ہو، تو فقیر و افلاس کے باوجود دل کا غنی رہے گا۔ یعنی کوئی شخص اتنا ہے کہ کفایت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس پر راضی ہے، قناعت کے ساتھ، استغنا کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو وہ فقیر کی زندگی میں نہیں ہے، بادشاہ کی زندگی کے ساتھ جی رہا ہے۔ یعنی فقر و افلاس کے باوجود دل کا غنی رہے گا، دل کا امیر رہے گا، اس کی زندگی بڑے اطمینان، آسودگی کی زندگی ہوگی، بڑی خوشحالی کی زندگی ہوگی اس کی زندگی۔ اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ کیا ہے وہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دولت مندی مال و اسباب سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اصلی دولت مندی دل کی بے نیازی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یہی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب بنا کے اس طرح سمجھائی۔ یعنی جو دل کی جو دولت مندی ہے نا، فرمایا دولت مندی مال و اسباب سے حاصل نہیں ہوتی، آپ سوچو مال اکٹھا کر لیا تو دولت مند ہو گیا میں، بلکہ کہتے ہیں اصلی دولت مندی جو ہے نا دل کی بے نیازی ہے، یعنی دل سے آپ مطمئن ہیں، قناعت ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اصل وہ ہے آپ کی بادشاہت کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ نے سوچا میرے پاس یہ پراپرٹی، وہ آپ ٹینشن میں ہیں، پر چلا کوئی بیماری لگی یہ ختم، سب ختم، کیا فائدہ ایسی کمائی سے؟ لیکن شریعت میں کمانا چاہیے، جوڑ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل بخار بھی آ جائے نا ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جسم کے متعلق۔ کوئی آدمی صبر کر رہا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑا اسکل تھا اس میں بہت، یعنی وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ایک جو ہے وہ تھا، سی اے جوائن کر رہا تھا، دماغ اس کا سی اے جیسا تھا، انہوں نے سی اے چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر ایکٹر تھا بہت زمانے کا، انہوں نے ایکٹنگ چھوڑ دی، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اور بہت اچھی صحت تھی، ایکسرسائز روزانہ کرتا تھا 1 گھنٹے گراؤنڈ میں آگے، وہ بھی اللہ کی راہ میں چھوڑ دی۔ تمام چیزیں چھوڑنے کے بعد جب اللہ کی راہ میں نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ وہ تینوں چیزیں اس کے ساتھ رکھیں گے، یعنی دکھا دیں گے تو ایکٹر بھی ہے اور تو جو ہے کہ ایکسرسائز بھی بہت اچھی جانتا ہے، تیری باڈی بھی ایسی تھی ویسی کر دیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ میں اس کی مثال دے کے بتاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے میری صحت بھی تھوڑی دھیرے کرتے جا رہا ہے، جیسی پہلی تھی کٹس وغیرہ اب یہاں ہوتے جا رہے ہیں، اور اچھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ ہوئے ہیں، جو بادشاہ تھے، اپنے زمانے کے بادشاہ تھے۔ ان کے دل میں آئی کہ میں عبادت کروں، اللہ کی عبادت کروں، اللہ تک پہنچوں، اللہ کے راستے میں نکلوں۔ تو اپنے محل میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالنا تھا، ان کی نیت کو دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو وہاں سے نکالنا تھا۔ تو دیکھا کہ انہوں نے چھت پر جو ہے کوئی آہٹ ہوئی، تو نماز پڑھ کے سپاہیوں کو لے کے جب چھت پہ گئے تو ایک آدمی کوئی ڈھونڈ رہا تھا، وہ فرشتہ تھا انسان کی شکل میں۔ تو کہا کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہ کم وقت اونٹ یہاں کہاں سے آ جائے گا؟ زینہ دروازہ تو اتنا چھوٹا ہے۔ تو انہوں نے اس فرشتہ جو شکل تھی نا، بشکل انسان تھا، فرشتہ نے کہا ارے بھائی تو اللہ کو محل میں کہاں سے حاصل کر لے گا؟ محل میں تو اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پر وہ فرشتے کی بات تھی ان کے دل میں اتر گئی، تو آئے پہ کہا اپنے وزیر سے سنبھال، بادشاہ میں چلا، وہ نکل گئے بادشاہ چھوڑ کے۔ اس کے بعد بہت عبادت کری تو ایک پہاڑ پہ چلے گئے۔ پہاڑ پہ پہلے سے جو ہے نا ایک عبادت کر رہے تھے، تو غیب سے دونوں کے لیے کھانا آتا تھا۔ جو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تھا، ان کے لیے غیب سے کھانا آتا تھا مرغا روزانہ۔ جو وہاں پہلے سے بہت سالوں سے عبادت کر رہے تھے ان کے لیے دال آتی تھی، تو انہوں نے ایک دن ٹوکی دیا اللہ سے، اللہ میاں میں اتنے سال سے عبادت کر رہا ہوں، میرے لیے دال آتی ہے، اور یہ ابھی آیا ہے کچھ دنوں پہلے تو ان کے لیے مرغا آتا ہے، غیب سے آتا تھا کھانا۔ تو اللہ نے الہام کے ذریعے بتایا، دل میں بات آئی،
तुम क्या करते थे, मैं घास खोदता था तो आप घास खोद के दाल रोटी कमाते थे, तो मैं आपको दाल रोटी खिलाऊंगा। ये बादशाह छोड़ के आया है, वहाँ ये मुर्गा मुसल्लम ही खाता था, तो इसलिए इसको मैं वही दूंगा जो ये छोड़ के आया है। तो मैं ये बात बताने की थी, जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है ना कोई चीज़ छोड़ के, तो अल्लाह ताला उस चीज़ से उसको जो है स्किल में रखते हैं और दुनिया को आगाही करते हैं। देखो ये बंदा ये चीज़ छोड़ के आया था, इसके अंदर ये महारत थी, लेकिन मेरे रास्ते में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये बात बताने की है। अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है तक है कि किसी को महरूम नहीं करते, जो कोई अल्लाह के रास्ते में निकले कोई चीज़ छोड़ के और उसको छोड़ दे और अल्लाह के रास्ते की तरफ जाए, फ़नाइयत हासिल करे, तो उसमें भी उसको मास्टर रखते हैं, समझ में? लेकिन हुदूद शरिया के अंदर हैं, बाक़वाइद शरअ, बाउसूल शरअ, समझ में आई? अल्लाह ताला ज़हन नशीं करें। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िर दावाना।